آج کی ہماری ویڈیو ہندوستان کے سب سے پہلے اخبار اور اس کے مالک کے بارے میں ہے کہ انہوں نے کس طرح سے ظلم کے خلاف آواز بلند کی اور پھر اس کی کیا قیمت ادا کی۔ لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اس وقت ایسٹ انڈیا کمپنی کی وجہ سے بر صغیر کے حالات کس نہج پر پہنچ گئے تھے۔ آپ لوگوں نے انگریزوں اور ایسٹ انڈیا کمپنی کی لوٹ مار کی بہت سی داستانیں سن رکھی ہوں گی، لیکن جو احوال آج ہم آپ کو بتائیں گے یہ انگلینڈ کی پارلیمنٹ کا ہے۔ 1772 اور 1773 میں ہاؤس آف کامنز کی سلیکٹ کمیٹی نے اندازہ لگایا کہ کلائیو اور اس کے ساتھیوں نے 1757 سے 1765 کے درمیان بنگال کے کٹ پتلی نوابوں سے 2,00,000 پاؤنڈز بھتہ وصول کیا۔ کلائیو نے جب ہندوستان چھوڑا تو اس کے پاس 1.8 لاکھ پاؤنڈز تھے۔ اس کے پاس ایک جاگیر بھی تھی جس سے سالانہ آمدن 27,000 پاؤنڈز تھی، اور دراصل یہ کلائیو ہی تھا جس نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو ایک خود مختار طاقت بنایا جس نے 20 ملین لوگوں پر حکومت کی۔ کمپنی کے پاس 50,000 سپاہیوں کی فوج تھی اور اسے 5 سے 6 کروڑ کے درمیان سالانہ آمدن ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ بنگال کے گورنر وارن ہیسٹنگز نے 3 نومبر 1772 کو کورٹ آف ڈائریکٹر کو لکھے ایک خط میں بتایا کہ پوری ریاست کی 1/3 آبادی کی موت کے باوجود 1771 کی آمدنی 1768 کی آمدنی سے زیادہ ہے۔ حالانکہ ان سالوں میں قحط کی وجہ سے کاشت بھی کم ہوئی تھی اور ایسی آفت کے وقت میں ٹیکسز میں کمی آنا واضح تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا کیونکہ ٹیکسز کی وصولی کے لیے ہر طرح کے حربے استعمال کیے گئے۔ اس خط میں ہیسٹنگز نے بغیر کسی ہچکچاہٹ اعتراف کیا کہ کمپنی نے موت کے قریب پہنچے لوگوں تک سے ٹیکس لینے کے لیے تشدد کا استعمال کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ برطانوی دور حکومت میں بدعنوانی اور کرپشن اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ مہاراجا نند کمار کو 11 مارچ 1775 کو برطانوی گورننگ کونسل کو خط لکھنا پڑا۔ خط میں انہوں نے الزام لگایا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے ان سے کچھ تقرریوں کے بدلے میں رشوت طلب کی ہے۔ گورنر ہیسٹنگز نے رشوت خوری کے لالچ میں میر جعفر کی بیوہ تک کو نہ بخشا اور ان سے 45,000 پاؤنڈز کی خطیر رقم بطور رشوت لی۔ جب ہیسٹنگز کو نند کمار کے خط کے بارے میں پتہ چلا تو وہ غصے میں آگ بگولا ہو گیا اور اس نے نند کمار کو سبق سکھانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کے بعد 19 اپریل 1775 کو گورنر ہیسٹنگز اور ان کے ساتھیوں نے نند کمار پر سازش کا الزام لگا دیا اور 6 مئی 1775 کو انہیں فیک ڈاکومنٹس بنانے کے جھوٹے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ مقدمے میں مہاراجا نند کمار کو ایک برطانوی جیوری نے قصوروار ٹھہرایا اور جج الیزا ایم پی نے ان کو موت کی سزا سنائی۔ 7 اگست 1775 کو جب نند کمار کو صبح 8 بجے فورٹ ولیم کے قریب پھانسی دی گئی تو پورا کولکتہ وہاں جمع ہو گیا اور ماتم میں رونے لگا۔ اس کے بعد ہیسٹنگز نے ایک پل کی مرمت کا ٹھیکہ دیا جس کی لاگت 4,19,000 روپے تھی۔ اگرچہ اسی ٹھیکے کی گزشتہ قیمت 25,000 تھی، لیکن اس دفعہ یہ ٹھیکہ اتنی بڑی رقم کے ساتھ جج ایم پی کے بزنس پارٹنر کو دے دیا گیا، یعنی 4 لاکھ روپے بطور رشوت جسٹس ایم پی کی جیب میں چلا گیا۔ تب سے کولکتہ کے لوگ بھی جسٹس ایم پی کو جسٹس پل بندی کہنے لگے، یعنی مہاراجا کو سچ بولنے پر سزائے موت دی گئی اور جسٹس سر ایم پی کو انصاف کا قتل کرنے پر 4 لاکھ روپے انعام دیا گیا۔ مختصر، جو انگریز بھی ایسٹ انڈیا کمپنی کے دور میں بر صغیر آیا وہ اپنی جیبیں سونوں کی اینٹوں سے بھر بھر کر لے گیا، لیکن پھر انگلینڈ سے ہی ایک ایسا مرد مجاہد آیا جس نے اس لوٹ مار کا حصہ بننے کی بجائے اس ظلم و ستم کے خلاف اپنی آواز بلند کی۔ ان کا نام تھا جیمز آگسٹس ہیکی، جو کہ ایک آئرش باشندے تھے اور میڈیکل فیلڈ سے منسلک تھے۔ وہ ایک انگریز سرجن کے ساتھ ہندوستان آئے تھے۔ جب انہوں نے ہندوستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے افسران کے ظلم و ستم اور ان کی لوٹ مار دیکھی تو انہوں نے اس کے خلاف آواز بلند کرنے کا سوچا، جس کا بہترین ذریعہ ایک اخبار تھا۔ ہیکی نے ہندوستان کا سب سے پہلا اخبار شائع کیا جس کا نام انہوں نے اپنے نام سے رکھا تھا، یعنی ہیکیز بنگال گیزٹ۔ ہیکی نے اپنے اخبار میں وارن ہیسٹنگز اور اس کے دیگر ساتھیوں کے ظلم و ستم کے کارنامے ہائی لائٹ کرنا شروع کر دی۔ جیمز ہیکی نے بغیر کسی ڈر اور خوف کے لوگوں کی زمینوں پر قبضے، ان سے زبردستی ٹیکس وصول کرنے جیسے سنگین الزامات لگائے، جبکہ باقی تمام اخبار ایسی خبریں نہیں دیتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہیکی نے ہیسٹنگز کی جانب سے سپریم کورٹ کے جج کو دی جانے والے رشوت کے ایک بہت بڑے سکینڈل کو بھی بے نقاب کر دیا تھا، جس پر باقی تمام اخبارات خاموش تھے۔
حقیقی اخبارات نے مغربی لارڈ صاحبان اور عام ہندوستانی عوام کی زندگیوں کا موازنہ بھی کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ اخبار اپنی بے باکی کی وجہ سے پورے ہندوستان میں پسند کیا جانے لگا، یہاں تک کہ اس کی شہرت انگلینڈ تک بھی پہنچ گئی، جو کہ وارن ہیسٹنگز اور اس کے ساتھیوں کے لیے خطرے کی ایک گھنٹی تھی، جس پر انہوں نے جیمز ہیکی کو خاموش کروانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ اس میں لالچ، دباؤ اور ہر طرح کا حربہ استعمال کیا گیا، لیکن ہیکی نے بھی ان کے سامنے ہار ماننے سے انکار کر دیا اور پہلے کی طرح ہی بے باکی سے صحافت جاری رکھی۔ بدلے میں وارن ہیسٹنگز نے ہیکی کے ایک مخالف اخبار کو ان کے خلاف کھڑا کر دیا اور اشتہارات کے ذریعے ان کی مالی معاونت شروع کر دی۔ اس اخبار میں ہیکی کے خلاف بہت سی جھوٹی اور بے بنیاد خبریں چلائی جانے لگیں، ان کی کردار کشی کی گئی۔ ان تمام ہتھ کنڈوں اور خبروں کو اس انداز سے پیش کیا جاتا کہ عوام کی برین واشنگ کی جائے اور ہیکی کو ایک سازشی قرار دے کر اس اخبار سے جان چھڑوائی جائے۔ مختصر یہ کہ گورنر ہیسٹنگز نے ہیکی کو قابو کرنے کے لیے بھرپور اخباری پروپیگنڈا کیا، لیکن جب جیمز ہیکی کے اخبار کی مقبولیت پھر بھی کم نہ ہوئی تو گورنر نے ڈیسپریٹ ہو کر جیمز آگسٹس ہیکی کے خلاف جھوٹا مقدمہ بنوا دیا۔ ایک رشوت زدہ عدلیہ جس کے سامنے ایک مہاراجہ کی جان کی قیمت بھی صرف 4 لاکھ روپے تھی، وہاں ہیکی کا بچ جانا بہت مشکل تھا۔ ہیسٹنگز اس دفعہ بھی کامیاب ہوا اور جیمز ہیکی کو بالآخر مجرم قرار دے کر جیل میں بند کر دیا گیا، لیکن ہیکی بھی ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھے، کیونکہ انہوں نے جیل میں قید کے باوجود مزید 9 ماہ تک اس اخبار کی اشاعت جاری رکھی۔ 9 ماہ بعد سپریم کورٹ نے اس اخبار کو بند کر دیا اور اس کی پریس کو بھی بحق سرکار ضبط کر لیا گیا۔ اس طرح انڈیا کا پہلا اخبار ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ ہندوستان میں کرسی کا غلط استعمال کرنے اور ہیومن رائٹس کی وائلیشن کی خبریں ہیکی کے اخبارات کی بدولت پہلے ہی پہنچنا شروع ہو گئی تھیں، لہٰذا انگلینڈ میں ارکان پارلیمان نے ہیکی کے اخبار کی خبروں کی بنیاد پر چیف جسٹس اور ہیسٹنگز کے خلاف تحقیقات شروع کر دیں اور دونوں کو انکوائری کے لیے انگلینڈ طلب کر لیا گیا۔ ہیکی کے بنگال گیزٹ اور انگلینڈ کے اخبارات میں شائع ہونے والی خبروں کی وجہ سے کرپشن کے خلاف ایک فضا بنی۔ جیل سے رہائی کے بعد جیمز ہیکی نے بہت سی مشکلات کا سامنا کیا اور پھر بہت ہی قسم پرسی کی حالت میں وہ اس جہان کو چھوڑ گئے۔ ہیکی نے مال و دولت کی بجائے اس دنیا سے عزت سمیٹی، لیکن افسوس کہ آج کل کی موجودہ نسل ان کے نام تک سے واقف نہیں ہے۔ آج وائس آف اوورسیز اردو کی ٹیم جیمز ہیکی آگسٹس کی دلیرانہ اور بے باک صحافت کو سلام پیش کرتی ہے، لیکن حق اور سچ کی جو قیمت ہیکی نے ادا کی تھی، آج اس دور میں بھی جرنلسٹ یہ قیمت ادا کر رہے ہیں، کیونکہ حق اور باطل کی لڑائی آج بھی جاری ہے۔ یہ ازل سے شروع ہوئی تھی اور اسے ابد تک ایسے ہی جاری رہنا ہے۔ ویڈیو میں واپس آئیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ ایسی بہت سی مثالیں پاکستان کی صحافتی تاریخ میں بھی ملتی ہیں کہ کس طرح صحافیوں کو سچائی سامنے لانے پر شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ ویڈیو کے آخری حصے میں ہم آپ کو ان عظیم پاکستانی صحافیوں کے بارے میں بتائیں گے جن کو آزاد صحافت کے جرم میں دیوار سے لگایا گیا اور انہیں جبری خاموش کروانے کی کوششیں بھی کی جاتی رہی ہیں۔ صحافی شہزاد سلیم کی کہانی آزادی صحافت کی وہ خوفناک قیمت ہے جو سچ بولنے والوں کو ادا کرنی پڑتی ہے۔ 2022 میں انہوں نے القاعدہ اور پاکستان کے سیکرٹ اداروں کے روابط پر ایک تہلکہ خیز رپورٹ شائع کی، جس کے بعد وہ اچانک لاپتہ ہو گئے اور پھر 2 دن بعد ان کی کچلی ہوئی لاش ملی، جس کے نشانات اس بربریت کے گواہ تھے جو انہیں خاموش کروانے کے لیے برتی گئی۔ سلیم شہزاد پہلے ہی انٹیلیجنس کی دھمکیوں سے آگاہ تھے۔ انہوں نے اپنے قریبی ساتھیوں کو آگاہ کر رکھا تھا کہ اگر انہیں کچھ ہوا تو ذمہ دار کون ہوگا۔ ایسی ہی ایک اور مثال ارشد شریف کی ہے۔ ارشد شریف ایک معروف پاکستانی صحافی اور اینکر تھے جنہیں 23 اکتوبر 2022 کو کینیا میں قتل کر دیا گیا تھا۔ ان کی موت کو شروع میں غلط شناخت کا واقعہ قرار دیا گیا تھا، لیکن بعد میں تحقیقات اور شواہد نے اس نظریے پر شکوک و شبہات پیش کیے۔ ارشد شریف کھل کر اسٹیبلشمنٹ اور حکومتی پالیسیوں پر تنقید کرتے تھے اور خاص طور پر عمران خان کی حکومت کے خاتمے کے بعد ریاستی کرداروں کے کردار پر سوالات اٹھا رہے تھے۔ ان پر بھی مختلف مقدمات چلائے گئے جس کی وجہ سے وہ ملک چھوڑنے پر مجبور ہوئے۔ کئی رپورٹس کے مطابق ان کے قتل کے پیچھے سیاسی اور ریاستی جبر کا عنصر کار فرما تھا، کیونکہ وہ حساس معلومات اور کرپشن سے متعلق انکشافات کر رہے تھے جو طاقتور حلقے کے لیے خطرہ بن سکتے تھے۔
ارشد شریف نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں پاکستان کے اس وقت کے چیف جسٹس کو ایک خط لکھا، جس میں انہوں نے اپنے اور دیگر صحافیوں کے ساتھ ہونے والے ریاستی جبر اور بنیادی حقوق کی خلاف ورزیوں کی تفصیلات بیان کی۔ انہوں نے خط میں لکھا کہ انہیں اور ان کے ساتھیوں کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور انہیں آزادانہ طور پر اپنی ذمہ داری پوری کرنے سے روکا جا رہا ہے، لیکن بدقسمتی سے ان کی آواز کو دبانے کے لیے کچھ ہی عرصے بعد انہیں قتل کر دیا گیا۔ واضح رہے کہ صحافت کا مقصد سچ کو عوام کے سامنے لانا ہوتا ہے۔ اکثر جب طاقتور لوگ اپنی پوزیشن کا غلط استعمال کرتے ہیں تو میڈیا ان کا سچ سامنے لاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب سیاستدان اور طاقتور لوگ کرپشن، رشوت یا انسانی حقوق کی پامالی میں مل جاتے ہیں تو خبریں ان کی اصل حقیقت دنیا کے سامنے لانے کی کوشش کرتی ہیں۔ طاقتور لوگ اپنے فائدے کے لیے عدالتوں اور افسروں کو خریدنے کی کوشش کرتے تھے۔ صحافی جیسا کہ حامد میر، وجاہت مسعود، ارشد شریف، نثار عثمانی، منہاج برنا، عاصمہ شیرازی، مطیع اللہ جان، اسد طور، کاشف عباسی، عمران ریاض خان اور صابر شاکر آج بھی سچ بولنے کی قیمت ادا کر رہے ہیں۔ حالیہ دنوں میں پیکا ایکٹ کے نام سے جو قانون لاگو کیا گیا، یہ آزاد صحافت کا منہ بند کرنے کے برابر ہے، اور 26ویں ترمیم کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان کے لیے بھی سب سے سینئر جج کی بجائے اپنی مرضی کے جج کو چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے پر اپوائنٹ کیا گیا ہے۔ ان سب ججز کی تقرری سے یہ ظاہر ہوا کہ حکومت اپنی مرضی کے فیصلے کروانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے۔ حکومت نے 26ویں ترمیم کے ذریعے آئین کا حلیہ مزید بگاڑ دیا ہے۔ آج کے پاکستان کے حالات دیکھ کر لگتا ہے کہ جسٹس ایم پی اور گورنر جنرل وارن ہیسٹنگ کی روحیں آج بھی پاکستان میں اپنا کھیل کھیل رہی ہیں۔ آج کی ویڈیو سے متعلق ہمیں کامنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ شکریہ۔